اسرائیل نے منگل کو جنوبی لبنان میں اپنے حملے جاری رکھے، لیکن ایران کی حمایت یافتہ مسلح گروپ حزب اللہ کے ساتھ جزوی جنگ بندی کے معاہدے کے بعد بیروت پر حملہ نہیں کیا۔ لبنان نے کہا کہ پیر کو دیر گئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اعلان کردہ ایک معاہدے کے تحت اسرائیلی فورسز حزب اللہ کے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کے بدلے دارالحکومت پر بمباری نہیں کریں گی۔ آرکٹک اوقیانوس کا ایک تصویرات پر اہم حصہ جسے بیئر گیپ کے نام سے جانا جاتا ہے، انتہائی شمال میں روس کے فوجی عزائم کے بارے میں تشویش کا تازہ ترین پرکو برطانیہ کے ٹائمز اخبار کے ساتھ ایک انٹرویو میں ناروے کے وزیر دفاع ٹور خبردار کیا۔ ناروے کے وزیر دفاع ٹور سینڈوک نے خبردار کیا کہ ماسکو کو راہداری پر کنٹرول حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ یہ روس کو آبدوزوں اور ہتھیاروں کو تعینات کرنے کی حد فراہم کرے گا۔ الفاظ میں لیبیا کی تمام خواتین کے لیے ایک اہم کارنامہ قرار دیتے ہوئے انتظار شنیب مشرقی لیبیا کے ششر درنا کے ایک ممتاز فٹ بال کلب ڈانس اسپورٹس کلب کی صدر بن گئی ہیں، جب دیگر تمام امیدوار ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ کلب کی جنرل اسمبلی کے قائم مقام صدر محمد عبدالعطی نے پیر کے روز خبر رساں ادارے رویٹرز کو بتایا کہ پیر کے روز خبر رساں ادارے میں شریک ہے کہ 3 حریف امیدواروں نے شنیب شرنا شہر کے رکن پارلیمنٹ اور ایوان نمائندگان میں خواتین اور بچوں کے امور کی کمیٹی کی چیئرپرسن کو اگلے 2 ہفتوں کے اندر بلام قابلہ واحد امیدوار کے طور پر تعینات کرنے کی اجازت دی۔ اقوام متحدہ کے آب و ہوا کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں النینو موسم کے ابھرتے ہوئے پیٹرن کی وجہ سے شدید موسم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن WMO نے منگل کو ایک نیوز ریلیز میں الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایل نینو واقعہ کا اسی فیصد امکان ہے جو وسطی اور مشرقی بحر الکاہل میں غیر معمولی طور پر گرم سمندر کی سطح کے درجہ حرارت کی وجہ سے ہے، جون اور اگست کے درمیان، اور تقریباً 90% امکان ہے کہ نومبر تک اس کی تشکیل ہو جائے۔ کینیڈا نے ریاستہائے متحدہ امریکہ اور میکسیکو کو اپنی سفارشات کے ساتھ 16 سال کے لیے فریقی تجارتی معاہدے کی تجدید کے لیے خط لکھا ہے، جبکہ دن کے آخر میں کینیڈا اور امریکی تجارت کاروں کے درمیان ہونے والی میٹنگ سے قبل سیکٹرل ٹیرف پر متوازی بات چیت کا مطالبہ کیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر برائے کینیڈا امریکہ تجارت کے ذمہ دار ڈومنک لی بلینک نے منگل کو ایک خط میں اپنی تجاویز کا خاکہ پیش کیا۔ وہ دن کے آخر میں امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر سے ملاقات کرنے والے ہیں، جب کینیڈا کو گزشتہ ہفتے امریکہ اور میکسیکو کے درمیان 2 طرفہ تجارتی مذاکرات سے باہر رکھا گیا تھا۔ امریکہ میں ملک کے چیف تجارتی مذاکرات کار جینس چاریٹ ان کے ہمراہ ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جس کا مقصد حکومت کو طاقتور AI جائزہ لینے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ آرڈر میں کچھ AI کمپنیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر مصنوعات کو عوام کے لیے جاری کرنے سے 30 دن پہلے ٹیسٹ یا تشخیص کے لیے حکومت کو پیش کریں۔ آرڈر کے پچھلے مسودے میں 90 دن پہلے رضاکارانہ جائزہ لینے کا مطالبہ کی گیا تھا، حالانکہ AI انڈسٹری کے اندرونی ذرائع نے 2 ہفتوں کی کھڑکی کے قریب کسی چیز کے لیے زور دیا تھا۔ فاکس انرجی نے حال ہی میں اوور سبسکرائب شدہ 240 ملین سیریز A راؤنڈ اکٹھا کیا، جو کہ فیوژن پاور سٹارٹ اپ کے ابتدائی مرحلے کے سب سے بڑے راؤنڈز میں سے ایک ہے۔ کمپنی نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ نئے دور جس کا گزشتہ ہفتے اعلان کیا گیا تھا، کمپنی کے کل نجی سرمایہ کو 300 ملین تک پہنچاتا ہے۔ سٹارٹ اپ کو $200 ملین کی گرانٹ بھی ملی ہے، جس سے اجتماعی طور پر یہ سب سے زیادہ فنڈڈ فیوژن سٹارٹ اپس میں سے ایک ہے۔ واشنگٹن۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے منگل کو قانون سازوں کو بتایا کہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام پر محدود مذاکرات شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس کو انہوں نے تہران کے موقف میں ایک عارضی لیکن معنی خیز تبدیلی قرار دیا ہے، کیونکہ امریکہ کی زیر قیادت تنازع مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے۔ روبیو نے کہا کہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام کے کچھ حصوں پر بات کرنے میں دلچسپی کا بھی اشارہ دیا تھا، جس پر اس نے پہلے سے مشغول ہونے سے انکار کر دیا تھا، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ اس سے یقینی نہیں ہوگا کہ مذاکرات ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل تنازع کو ختم کرنے کے لیے کوئی معاہدہ کر سکیں گے۔ پاکستان نے 7 دیگر مسلم ممالک کے ساتھ منگل کے روز مسجد اقصیٰ میں انتہا پسند اسرائیلی آباد کاروں کی مسلسل دراندازی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ایسے تمام اشتعال انگیز کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ دفتر خارجہ
ایف او کی طرف سے جاری کردہ مشترکہ بیان کے مطابق پاکستان، مصر، ترکی اور امارات کے وزرائے خارجہ نے اسرائیلی فورسز کی حفاظت میں اقسام میں ان سے صدر اسرائیلی آباد کاروں کی مسلسل دراندازی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ منگل کو انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPA جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ کوئٹہ میں شٹل ٹرین کے خلاف خودکش کار بم حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز آئبس کے دوران 17 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ 24 مئی کو پیش آنے والے اس واقعے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہوئے تھے۔ ایران میں جاسوسی کے الزام میں جیل میں بند ایک برطانوی جوڑا ان کے اہل خانہ کے مطابق اپنی 10 سالہ سزا کے خلاف اپیل ہار گیا ہے۔ لندن سے اور کریک فارمین کو جنوری 2025 میں موٹر سائیکل پر دنیا بھر کے سفر پر ایران سے گزرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ کینیڈا نے باضابطہ طور پر امریکہ اور میکسیکو کے ساتھ شمالی امریکہ کے آزاد تجارتی معاہدے کی تجدید کی درخواست کی ہے، جسے USMCA کہا جاتا ہے، کیونکہ معاہدے پر دوبارہ گفت و شنید کرنے کی جولائی کی آخری تاریخ ہے۔ منگل کو تجدید کے نوٹس میں کینیڈا امریکہ کے وزیر تجارت ڈومنگ کلیولینڈ نے اس معاہدے کو تینوں ممالک کے لیے انتہائی فائدہ مند قرار دیتے ہوئے مزید 16 سال کے لیے معاہدے کی تجدید کی درخواست کی۔ جب میں انٹرویو کے لیے خود ساختہ اوپن سورس بیڈی CC تک پہنچتا ہوں تو مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ مجھے گلابی مرمیڈ پر سے واپس ای میل کر رہی ہے۔ میں بس اتنا مزہ کر رہی ہوں۔ وہ مجھے اپنے سیشیل سائبر ڈیک کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ ایک تماگوچی ہے، یہ ایک ریڈر بھی ہے، یہ میرے والیٹ اور میرے سرورز سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اسے میرے تمام سرور ڈیٹا تک رسائی حاصل ہے، جس میں میری تمام PDF کتابیں اور نوٹس اور سب کچھ ہے۔ یہ گھر میں میرے مقامی AI سیٹ اپ سے بھی منسلک ہے۔ پاس ورڈ مینیجر بنانے والی کمپنی ڈیشلین کا کہنا ہے کہ ہیکرز نے ہفتے کے آخر میں سائبر حملے کے دوران کم از کم 1 درجن انکرپٹڈ والٹس حاصل کیے جو صارفین کے پاس ورڈز کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ ہیکرز نے کمپنی کے 2 فیکٹر استعمال کو زبردستی مجبور کیا، جس سے ہیکرز کو 20 کے قریب صاصدیقی نظام کو زبردستی مجبور کیا، جس سے ہیکرز کو 20 کے قریب صارفین کے شائستہ دی گئی۔ ہیکرز کچھ صارفین کے انکرپٹڈ والٹس کی ایک کاپی ڈاؤن لوڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے جو ان کے پاس ورڈز اور دیگر حساس اسناد کو محفوظ کرتے ہیں۔ بورڈ 3 سال پرانی نیو یارک میں قائم سٹارٹ اپ بلڈنگ، جسے یہ ایک ساتھ ٹیک کہتے ہیں، لوگوں کو جسمانی طور پر ایک ہی کمرے میں لانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ٹیک نے یونین اسکوائر وینچرز کی زیر قیادت 20 ملین سیریز A کو بند کر دیا ہے۔ جنرل پارٹنر مائیکل میگنانو USV میں شمولیت کے بعد اپنی پہلی سرمایہ کاری میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہوں گے۔ راؤنڈ نے کچھ مشہور فرشتہ سرمایہ کاروں کو بھی شامل کیا، جن میں بزتون، تم فیرس اور اسکاٹ بیلسکی شامل ہیں۔ اوپن AI انٹرپرائز صارفین کو پیش کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہو رہا ہے۔ منگل کو AI لیب نے کوڈکس کے لیے صلاحیتوں کا ایک نیا شیٹ جاری کیا، جس کا مقصد کام کی جگہ پر ایجنٹی ٹول کے استعمال کو بڑھانا ہے۔ نئے ٹولز کے ساتھ کمپنی نے ایک داخلی رپورٹ جاری کی کہ کوڈیکس کو علم کے کام کے لیے کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے استعمال کو سافٹ ویئر انجینئرنگ سے بہت آگے جانا ہے۔ واٹس ایپ ایک نیا اسکیم الرٹ فیچر تیار کر رہا ہے جو صارفین انتباہ کرے گا جب کسی نامعلوم رابطے سے کوئی پیغام مشکوک نظر آئے گا۔ یہ فیچر اینڈرائڈ 2.26/22 کے لیے پیغام مشکوک نظر آئے گا۔ یہ فیچر 26/22 کے لیے واٹس ایپ بیٹا میں پایا گیا تھا اور اب بھی ترقی کے مراحل میں ہے۔ یہ فیچر مکمل طور پر صارف کے ڈیوائس پر کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، یعنی واٹس ایپ تجزیہ کے لیے بیرونی سرورز کو انکرپشن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ باسوس نے بووی MC2 کو عالمی سطح پر لانچ کیا ہے۔ اس کے آڈیو لائن اپ میں کلپون اوپن ایئربڈز کا ایک نیا جوڑا شامل کیا ہے۔ ایئربڈز طویل مدتی سکون، ہائی ریزولوشن وائرلیس آڈیو، AI خصوصیات اور بیٹری کی توسیع پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ بووی MC2 ایک لچکدار میموری ٹائٹینیم الائی C ڈیزائن استعمال کرتا ہے۔ ہر ایئربڈ کا وزن 5.1 گرام ہے، جو طویل استعمال کے لیے ہلکا پھلکا بناتا ہے۔ آسوس ٹرکسو انسٹ QLED PGA کا اعلان کیا ہے۔ 5 انچ گیمنگ مانیٹر جو مسابقتی پلیئرز کے لیے بنایا گیا ہے۔ مانیٹر 540 ہرٹز ریفریش ریٹ کے ساتھ ایک مقامی 1080 OLED پینل کا استعمال کرتا ہے، جس سے کھلاڑیوں کو سافٹ ویئر کی کٹائی یا ڈاؤن اسکیلنگ پر انحصار کیے بغیر ٹورنامنٹ کے معیاری اسکرین کا سائز ملتا ہے۔ 5 انچ کا سائز مسابقتی گیمز جیسے کاؤنٹر اسٹرائک 2 اور ویلورنٹ کے کھلاڑیوں کو
نشانہ بناتا ہے، جہاں بہت سے پیشہ ور ایک چھوٹی اسکرین کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کے پردی نقطہ نظر کے اندر رہتی ہے۔ مائیکروسافٹ اپنے تجربات اور ڈیوائسز ڈویژن کے اندر سب سے زیادہ براہ راست کلاؤڈ کوڈ لائسنس منسوخ کر رہا ہے اور جون کے آخر تک انجینئرز کو گٹ ہب کوپیلوٹ KLI کی طرف لے جا رہا ہے۔ متاثرہ گروپ ونڈوز، مائیکروسافٹ 300 پینسٹ، آؤٹ لک، ٹیمز اور سرفیس سمیت بڑے مائیکروسافٹ پروڈکٹس پر کام کرتا ہے۔ یہ تبدیلی مائیکروسافٹ کی طرف سے ہزاروں ملازمین کے لیے انتھروپک کے کلاؤڈ کوڈ تک رسائی کے تقریباً 6 ماہ بعد آئی ہے۔ یہ ٹول انجینئرز میں مقبول ہوا اور اس نے کچھ ڈیزائنرز اور پروجیکٹ مینیجرز کو پہل کے ساتھ کام کرنے میں بھی مدد کی۔ اسلام آباد جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان نے منگل کے روز کہا کہ واحد قابل قبول ایک آزاد عدلیہ کی بحالی اور ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہوگا، کیونکہ حکام نے ایک بار پھر ان کے بھائی سے ملاقات کی تردید کی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے علیمہ نے کہا کہ عمران سے ملاقات کرنا ان کا آئینی حق ہے۔ انہوں نے اڈیالہ کا دورہ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ طاقتوں پر دباؤ ڈالنے کا واحد طریقہ ہے۔ واشنگٹن، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے منگل کو قانون سازوں کو بتایا کہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام پر محدود مذاکرات شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس کو انہوں نے تہران کے موقف میں ایک عارضی لیکن معنی خیز تبدیلی قرار دیا ہے، کیونکہ امریکہ کی زیر قیادت تنازع مشرق نازع مشرق وسطی کو عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے۔ روبیو نے کہا کہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام کے کچھ حصوں پر بات کرنے میں دلچسپی کا بھی اشارہ دیا تھا، جس پر اس نے پہلے سے مشغول ہونے سے انکار کر دیا تھا، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ اس سے یہ یقینی نہیں ہوگا کہ مذاکرات ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل تنازع کو ختم کرنے کے لیے کوئی معاہدہ کر سکیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کرنے والے اثر و رسوخ اور PR ایگزیکٹو نے لندن کے انڈر گراؤنڈ اسٹیشن پر ایک خاتون کے بال کھینچ کر اس پر حملہ کرنے اعتراف کیا ہے۔ میلیسا رین لائیولی کو 11 اکتوبر کی شام بانڈ اسٹریٹ اسٹیشن پر ہونے والے واقعے کی اطلاع خاتون نے دی تھی۔ برطانوی پولیس کو منگل کے روز ایک 18 سالہ طالب علم کے معاملے پر رد عمل کا سامنا کرنا پڑا جب وہ چاقو کے زخموں سے مر رہا تھا، جب اس کے قاتل نے نسل پرستانہ حملے کا جھوٹا الزام لگایا تھا۔ ہنری نوواک گزشتہ سال دسمبر کا جھوٹا ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے قاتل وکرم ڈگوا ایک 23 سالہ سکھ آدمی کو پیر کے قاتل آدمی کو پیر کے روز عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس نے اس وقت پولیس سے جھوٹ بولا تھا جب نوواک نے اس پر حملہ کیا تھا۔ نیپال کے وزیر اعظم بلیندر شاہ نے پارلیمنٹ میں یہ دعویٰ کرنے کے بعد بھارت کے ساتھ سرحدی تنازع کو دوبارہ شروع کر دیا ہے کہ نیپال نے بھی بھارتی سرزمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ نیپال کے معمول کے موقف سے ہٹ کر، جس نے بڑی حد تک اپنے بڑے پڑوسی پر اپنی زمین پر قبضہ کرنے کا الزام لگانے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ اس سال کے شروع میں ملک کے سب سے کم عمر وزیر اعظم بننے کے بعد نیپال کی وفاقی پارلیمنٹ سے اپنے پہلے رسمی خطاب میں اتوار کو خطاب ہوئے 35 سالہ شاہ نے اپنے تبصروں سے نیپالی قانون سازوں میں غصے کو جنم دیا۔ اپنے آغاز کے تقریباً 3 ماہ بعد ایپل کا میک بک نیو ایک ابتدائی کامیابی کی کہانی کے طور پر ابھر رہا ہے، جس سے کہ کوپرتینو کمپنی کو نئے صارفین تک پہنچنے میں مدد مل رہی ہے اور اس بارے میں طویل عرصے سے جاری مفروض و چیلنج کر رہا ہے کہ کون میک خریدتا ہے۔ ایپل نے مارچ میں ختم ہونے والی سے ماہی میں 1 ملین میک بک نیو یونٹس بھیجے۔ حالیہ میک بک ایئر 5 مارکیٹ انٹیلیجنس فراہم کرنے والے IDC کے اعداد و شمار کے مطابق، جو ٹیک کرنچ کے ساتھ شیئر کیے گئے تھے، ان میک بکس نے اپنے پہلے کوارٹر میں بالترتیب 9 لاکھ اور 5,50,000 یونٹس بھیجے۔ کمپنی نے منگل کو کہا کہ انتھروپک پروجیکٹ گلاسونگ کو وسعت دے رہا ہے، جو کہ AI کا استعمال کرتے ہوئے سافٹ ویئر کی اہم کمزوریوں کو تلاش کرنے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس کی مشترکہ صنعت کا اقدام ہے، جس کو 15 سے زائد ممالک میں تقریباً 150 نئی تنظیموں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ خبر ایک دن بعد سامنے آئی ہے جب اینتھروپک نے کہا کہ اس نے $65 بلین کے فنڈنگ راؤنڈ کے بعد ایک ابتدائی طور پر دائر کیا ہے، جس کی تقریباً $1 ٹریلین کی قیمت ہے۔ منگل کو ایلون مسک کی ملکیت والے سوشل نیٹ ورک ایکس نے ایک نئی خصوصیت ریکیٹ ود ویڈیو کا آغاز کیا، جس کا مقصد پلیٹ فارم پر کمنٹری کی اقسام کو بڑھانا ہے۔ اس فیچر کو دوبارہ پوسٹ بٹن کے متبادل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جو صارفین کو نہ صرف اقتباس پوسٹ کے ذریعے اپنا رد عمل دوبارہ شیئر کرنے یا ٹائپ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ اتت میں پوسٹس پر ویڈیو رد عمل ریکارڈ کرتا ہے۔ یہ خصوصیت واضح طور پر تخلیق کاروں کو
نشانہ بنا رہی ہے اور اپنے خیالات کا اشتراک کر کے اپنے ذاتی برانڈز بناتے ہیں۔ ایکس خاص طور پر اپنے آپ کو خبروں پر اثر انداز کر برانڈز بناتے ہیں جو حالیہ واقعات یا سیاست کے بارے میں اپنے گرما گرم تاثرات اور رد عمل کے لیے شہرت حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ کمپنی نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ میٹا ریلز کے لیے ایک نئی سیریز خصوصیت کی جانچ کر رہا ہے جو انسٹاگرام اور فیس بک پر سیریلائزڈ مواد کو برقرار رکھنا آسان بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ منتخب تخلیق کار اب نئے اور پرانے دونوں اپنی ریلز کا استعمال کرتے ہوئے ایک سیریز تخلیق کر سکیں گے۔ ہر ریل اپنے پروفائل پر ایک سرشار مرکز کے ساتھ ایک بڑی کہانی میں ایک ایپیسوڈ بن جائے گی جو کہ ٹک ٹاک پر پہلے سے دستیاب تجربے کی عکس بندی کرے گی۔ میائی ریس کو اکثر امریکہ اور چین کے درمیان جنگ کے طور پر تیار کیا جاتا ہے، لیکن ویوا ٹیک میں یورپ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بالکل مختلف ماڈل کا معاملہ بنائے۔ حالیہ برسوں میں سلیکن ویلی نے جارحانہ انداز میں پیمانے رفتار اور مارکیٹ کے طرف دھکیل دیا ہے۔ دوسری طرف یورپ ایک جواب بھی توازن فراہم کر رہا ہے، مصنوعی ذہانت کے لیے ایک وژن جو صنعتی مسابقت اور تکنیکی خود مختاری پر مرکوز ہے۔